बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मशहूर लिबर्टी चौक पे और मैं आज आई हूँ दुआ ज़हरा केस पे आवाम की राय लेने के लिए। तो अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि लिबर्टी चौक पे किस कदर जो है रौनक हो रही है, लोग हालांकि ईद गुज़र चुकी है लेकिन आवाम की बड़ी तादाद है जो इस बाज़ार में आ रही है और वो शॉपिंग कर रहे हैं। नादरीन, लिबर्टी चौक पे मेरे साथ एक ये नौजवान है और मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि जो जिस केस के लिए मैं कराची से यहाँ आई हूँ, ये क्या ख़यालात रखते हैं, इनका क्या ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। दुआ ज़हरा के वालिद ने अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए उसको जो उनका मौक़िफ़ है कि उसको अगवा किया गया, गैंग ने अगवा किया, तो आखिर तक उन्होंने स्टैंड लिया। आप क्या कहेंगे उनके वालिद के बारे में? यहाँ पर जो दुआ ज़हरा के बाप हैं वो अपने राइट पे बिल्कुल ठीक है, वो उनकी बेटी है और उनको चाहिए कि अपने बच्चे की हिफाजत करें, वो ठीक कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूँगी कि एक ख़ातून जो रोज़ लाहौर में लाइव किया करती थी, शाम में मंडी सजाती थी और वो माँ बाप की तज़लील करती थी, तो इस बच्चे के जहन में उस ख़ातून के बारे में क्या है, ये क्या उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, बताने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा हाइप क्रिएट हुई थी, बड़ा चला ये केस, लेकिन हमने देखा इसमें एक औरत का किरदार बड़ा मशकूक है, क्योंकि रिपोर्टिंग हम भी कर रहे हैं, आप भी शायद कोई ना कहीं इस तरह के कोई काम करते होंगे। तो आपको क्या कहेंगे, आपके ये खातून ने सही किया कि माँ बाप की तजलील कर रही थी? जी, बेसिकली पहली बात तो ये है कि माँ बाप जो उनसे ना, उनसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी पहली प्रायोरिटी जो होती है ज़िंदगी में, वो हमारे माँ बाप ही होते हैं। क्योंकि जब हम पहली आँख खोलने से लेके मरने तक दम तक ना हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप ही हमारी आँखों के सामने सबसे ज़्यादा रहते हैं। हम हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए निकलते हैं, हमारे लिए उठते हैं, बैठते हैं, जो भी व्हाटएवर वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन तज़लील करना माँ बाप की, आई डोंट थिंक सो कि ये दिस इज़ गोइंग टू बी राइट। ठीक है? देखो, आप क्या कहते हैं, कम उम्री की शादी पाकिस्तान में होनी चाहिए? नहीं, बेसिकली जब तक इंसान मैच्योर नहीं ना होता उसको इस स्टेप की तरफ आना ही नहीं चाहिए। पहली बात है, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, किसी हर सूरत को रोकें। ठीक है? सोशल मीडिया एक बड़ा अच्छा किरदार प्ले करता है इस मामले के अंदर, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ठीक है? और जितने भी हमारी यूथ है ना, वो अट्रैक्ट ही सोशल मीडिया से ही हो रही है। इससे सोशल मीडिया पे हमें इसको ज़्यादा ना प्रमोट करना चाहिए कि इस चीज़ को रोकें, ये नेगेटिव वे में हमारी हमें तालीम देनी चाहिए। तालीम भी लेके जाएँ, वर्क की तरफ लेके जाएँ, प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएँ, सक्सेस की तरफ लेके जाएँ। लेकिन हमारा ध्यान इस उल्टे तरफ आ चुका है इस टाइम कि हम सक्सेस की तरफ नहीं जाते, वर्क की तरफ नहीं जाते, स्टडी की तरफ नहीं जाते, इवन के तो हम जाते हैं शादियों की तरफ जाते हैं जी, फेम के पीछे जाते हैं जी। आप ये देखें 2 दिन के फेम के लिए वो क्या कुछ नहीं किया गया वहाँ पे, आप भी बेहतर जानते हैं। ठीक है? कि 2 दिन के लिए स्टार बन गई, लेकिन इट डजंट मीन कि माँ बाप के अगेंस्ट जाए। ये बहुत ही रॉन्ग वे है मेरे नज़दीक, ये नहीं करना चाहिए था उनको। बहुत शुक्रिया बेटा। आप क्या करते हैं? मैं मीडिया एंड स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, आपके बात करने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि पढ़े लिखे अच्छे नौजवान हैं। देखिए जी, ये हमारी यूथ है, ये पढ़ेंगे, लिखेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। अभी ये तो फिर भी मैं कहती हूँ 18 से ऊपर होंगे आप, ये कहने को मैच्योर है, लेकिन ये पढ़ रहा है, तो क्यों पढ़ रहा है? क्या बच्चे खेलने, गलियों में खेलने वाले बच्चे शादियाँ करके बैठ जाएँ? नहीं, हमें अफरादी क़ुव्वत नहीं बढ़ानी है, हमें बच्चों की और इसकी तादाद नहीं बढ़ानी है, हमें पढ़े लिखे लोग लाने हैं जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी बने। ऐसे ही है, यही एक फैक्टर है कि हम अपने मुल्क को प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हैं और बाद में हम जैसे लोग कहते हैं कि मुल्क ने हमारे लिए क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं कि आपने मुल्क के लिए क्या किया है, ये बात करके मैं कंक्लूड करूँगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक निजी टीवी चैनल की एंकर पर्सन खातून मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है मीडिया के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, तो मैं इनसे दुआ ज़हरा के इस पे बात करूंगी। उससे पहले मैं इनको वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। मैडम, एक बच्ची का केस हुआ था दुआ ज़हरा, जो कि पंजाब से बाजियाब हुई थी। उसमें 2 ग्रुप थे, एक वालिदैन थे जो अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, थानों कचहरियों में जा रहे थे, फरियादें कर रहे थे, लेकिन लाहौर से एक खातून थी जो वो मुसलसल उनकी तजलील कर रही थी, उनकी बेहुरमती कर रही थी और बहुत मतलब सारी हदूद समझे उन्होंने पार कर ली। तो आप एक मीडिया पर्सन हैं, आप क्या कहेंगी कि मेहदी काज़मी जो अपनी बच्ची के लिए जद्दोजहद कर रहे थे वो सही है या ये खातून सही? मेरा ख्याल है एज पेरेंट्स उनका ऑफ कोर्स एक राइट भी होता है, पर पेरेंट्स के अलावा कोई दुनिया में आपसे इतनी मोहब्बत नहीं करता कि वो आपका कुछ अच्छा भी सोचे। तो मेरे ख्याल से कि उसके पेरेंट्स जो थे वो हक पर थे वो। अच्छा, उस खातून को जो लाहौर में बैठ के पूरा इस तरह से एक अलग ही वे में जा रही थी, कमसिन बच्चियों की शादियों को फ़रोग़ दे रही थी, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि वो सही थी या गलत थी?
میرا خیال ہے غلط تھیں، کیونکہ جو ہر چیز ہے نا وہ اپنے ایک لمٹ میں اچھی لگتی ہے. تو اگر بچوں کی ایج لمٹ رکھی جاتی ہے شادی کے لیے تو وہ کسی وجہ سے رکھی جاتی ہے کہ وہ ابھی اتنے میچور نہیں ہوتے. انفیکٹ کچھ تو 18+ بھی ہوتے ہیں، وہ ابھی ریڈی نہیں ہوتے ہیں شادی کے لیے. تو اس کے فادر، اس کی پوری فیملی ان سب کے باوجود اسے سپورٹ کر رہے تھے. تو آف کورس وہ غلط تھیں اور آف کورس اس کے فیملی والے ہی صحیح تھے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے اب تک جتنے لوگوں کے اوپینین سنے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ رائٹ ہیں اور کم سنی کی شادی نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو پڑھنا لکھنا چاہیے، اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرنا چاہیے. میڈم کیا کہتی ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو تعلیم شعور دیتی ہے ایک دنیا میں چلنے کی، آپ کو عقل آتی ہے. تو وہ کچھ پیرنٹس انفیکٹ سپورٹ بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے. کچھ نہیں بھی کرتے تو کوئی بات نہیں، ان کو آ ہی جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، پروگریس آتی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ تعلیم کو بھی فروغ دینی چاہیے اور انفیکٹ اس کے خلاف کچھ ایکشن بھی لینے چاہیے اگر ان لوگوں کے خلاف جو پڑھائی بچوں کی روکنے کے حق میں ہیں. تو اس کے خلاف بھی ایکشن کرنے چاہیے، لینا چاہیے. بہت اچھی بات میڈم نے کہی کہ جو لوگ کم سن بچیوں کی شادیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں یا والدین کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. بہت زبردست، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان موجود ہیں. ہم ان سے بھی یہی سوال کریں گے، یہی جاننا چاہیں گے کہ بغوی کمسن بچی دعا زہرا، جس کے والد نے در در کی ٹھوکریں کھائی اور آج الحمدللہ وہ بچی جو ہے والد کے پاس ہے. تو وہ جو دو اوپینین بنے تھے، جو دو موقف آئے تھے کہ ایک اس لڑکے کی طرف سے خاتون بیٹھ کے اول فول بکا کرتی تھی. تو میں ان بھائی سے پوچھوں گی کہ بھائی، بچی کے حصول کے لیے جو والدین نے جدوجہد کی وہ صحیح تھے، یا وہ خاتون جو چھوٹی کم عمر کی بچیوں کی شادیوں کی کو پروموٹ کر رہی تھی وہ صحیح تھی؟ نہیں، جو ماں باپ کر سکتا ہے وہ بالکل کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے تھے. وہ دوسرا آپشن جو جس کے پاس تھی وہ ایسا کام نہیں کر سکتی جو ماں کر سکتی ہے. تو آپ یہ جو چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، جو آج کل یہ فلمیں ڈرامے دیکھ کے گھروں سے لڑکیوں کو ورغلا کے نکال لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پسند کی شادی کر لی، اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ نہیں، بالکل غلط ہے. دیکھو نا، ماں باپ نے پہلے تو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ماں باپ بچے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے بڑا کرتا ہے اس کو، اور آگے سے بچے کو دھوکہ مل جائے ماں باپ سے تو فائدہ تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ خاتون جو بچیوں کو ورغلا رہی ہے اپنے ماں باپ کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے، اور اب جب کہ عدالتوں نے بچی کو جو ہے والدین کے حوالے کر دیا ہے اور بچی بہت خوش و خرم ہے اپنے والدین کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سزائیں دینی چاہیے؟ بالکل کیوں نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا، ہمارا بھی ماں باپ ہے، ٹھیک ہے. ہمارا ماں باپ جو بھی کہے گا ہم خوشی سے کریں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ کہو گے نا تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہنا چاہیے. بہت ان شکریہ. کے لیے ایکشن ہونا چاہیے، جو مینس کہ ان کے خلاف قانونی مطلب کارروائی ہونی چاہیے کہ جو اپنے ماں باپ سے بچے کو سیپریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کے پاس رہیں. بہت شکریہ جناب آپ کا. ناظرین، لبرٹی چوک پہ ہمارے ساتھ ایک بڑے صاحب ہیں اور ہم نے ان سے بات کی، تو ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی، کراچی سے ایک بچی اغوا ہوتی ہے دعا زہرا، اور وہ پنجاب میں برآمد ہوتی ہے لاہور میں. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کم عمری کی شادیوں کے حق میں ہیں؟ پہلی بات ہے، چھوٹی عمر میں تو شادی لڑکی کی کرنی نہیں چاہیے. چھوٹی عمر میں تو بچی کی تو وہ تو زیادتی ہے. دیکھوں کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ ہم بچے کو جب پیدا ہوتا ہے، ہم 4 سال بچے کو اپنے پاس رکھتے ہیں کہ وہ چلنا پینا، کھانا پینا اور تھوڑا پڑھنا لکھنا جان جائے، پھر ہم اسکول میں اسے داخل کرتے ہیں. جب بیٹی 16 سال 18 سال کے اوپر ہوتی ہے، وہ تو ابھی دماغ میں بھی نچوڑ تو نہیں ہوتی، وہ تو ہوتی ہے 20-21 بار کے بعد. جب 10ویں کرتی ہے، 10ویں کے بعد جا کے آگے 11ویں ہے 12ویں ہے، اس کے بعد بچی نے چاہنا ہے کہ والدین نے پوچھنا ہے کہ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. جب پڑھو گے آگے سے تو پھر کوئی نہ کوئی تو چیز بنیں گے، یا کوئی ڈاکٹر بن گی، کوئی وکیل بن گی. کہ ماشاءاللہ اللہ کرے کہ اچھے گھر میں اس کی شادی ہو جائے، کہ اس کا میاں چاہے گا کہ وہ کام کرے، میاں نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا. ڈگری تو اس کے پاس ہے، اللہ نہ کرے کہ 6 ماہ بعد یا سال بعد کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ بندہ اللہ کے پیارا ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ تو ڈگری ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جاب کر کے اپنے بچوں کا گزارا تو کر سکتی ہے. تو یہ بتائیں کہ ایک خاتون جس کا نام زنیرہ ماہم ہے، وہ
رات کو روزانہ لاہور میں بیٹھ کے جو ہے ایک بازار سجاتی تھی، اور بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہ اس چھوٹی عمر کی شادی کو نہ صرف پروموٹ کری تھی بلکہ وہ بچیوں کو اکسا رہی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور بغاوت پہ. تو آپ کیا کہیں گے کہ ایسی عورتوں کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسی عورتوں کے حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے قانونی گرفت میں لے؟ پہلی بات ہے کہ دیکھا جائے ایسی عورتوں کو تو چینل میں بٹھانا ہی نہیں چاہیے، تو جون صاحب کے گھر کے ماحول کو خراب کرے. نالے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسی عورتوں کے اوپر ویسے ایکشن لینا چاہیے کہ چینل بند کرنا چاہیے. نہ یوٹیوب میں جون سے ایسی عورتیں ہوتی ہیں ان کو تو ویسے بھی بچیوں کو تو یہ دیکھنے بھی چاہیے، جون صاحب پردے کے بغیر ہو وہ تو دیکھنی ہی نہیں چاہیے بچیوں کو، کہ اپنے والدین یا والدہ کے اوپر ہی وہ قدم میں قدم رکھے گی تو انشاءاللہ کوئی بہتری میں آئے گی وہ. اچھا، ایک آخری سوال بھائی آپ سے کہ زہرا جو بچی تھی اس کے والد نے بڑی ٹھوکریں کھائیں، بڑے الزامات سنے، بڑے تانے سنے، بڑی کردار کشی ہوئی، لیکن اللہ نے آج ان کو جو ہے عزت دی اور ان کی بیٹی ان کے پاس چلی گئی. تو آپ ان کے پاس چلی گئی تھی کہ لڑکے کی ابھی عمر نہیں تھی، نہ لڑکا نہ کمانے والا تھا، بس وہ بچی کے ذہن میں ایسا وہ کیا گیا. تو کوئی دیکھا جائے کہ آپ یہ دیکھو کہ بچی کے کچھ علمی کام بھی ہوتے ہیں، علم کے ساتھ بھی ذہن سن ہو جاتا ہے. لازمی تو نہیں ہم یہ کہیں گے کہ اس نے ایسے کیا، کہ وہ طویل دھاگے کے ساتھ بھی بندہ کر سکتا ہے کہ دماغ سن ہو جاتا ہے بندے کا، کہ بندہ اپنی لائن سے ہٹ کے دوسرے کی لائن پہ چلے جاتا ہے. وہ یہی بات کہتے ہیں اللہ بہتر کرے انشاءاللہ، اللہ ان بچیوں کو سلامت رکھے، ان کے والدین کو سلامت رکھے. مہدی کاظمی صاحب کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کیسے فادر ہیں، انہوں نے کیا صحیح کیا، کیا کیا؟ آپ کے اپنے ذاتی الفاظ کیا ہوں گے؟ کہ میری تو یہ بات اچھی ہے بات کہ دیکھوں کہ اس نے پورے قدم اپنے جما کے رکھے، سب کی باتیں سنی، محلوں والوں کی سنی. اس کے بعد وکیلوں کی، وکیل تو ایسے کرتے ہیں، وکیل تو بندے کے اگلے کے کپڑے اتار دیتے ہیں، کہ اس نے پھر بھی دیکھو کہ اپنی بیٹی کے لیے دوار بن کے کھڑا رہا ہے. میں تو اسے یہ سلام ہی دوں گا کہ بھائی کہ آپ کے گڈ اچھا ہے کہ آپ نے اچھا کیس لڑا ہے، کہ پیار سے لڑے ہیں تو پیار سے آپ کو یہ سب کچھ ملا ہے. جی بہت شکریہ. بھائی کی باتیں آپ لوگوں نے سنی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی. بہت سلجھے ہوئے انداز میں انہوں نے بہت سادہ انداز میں اپنے اظہار خیال کیا. ہمیں اور بھی یہاں لوگ ملتے رہیں گے اور ان کی اوپینین ہم آپ کو دیتے رہیں گے. ناظرین، آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ میں لاہور آئی ہوئی ہوں. آج میری فیملی کے کچھ بچیاں جو ہے لیبارٹری چوک آئے تھے شاپنگ کرنے. تو میں نے سوچا کہ بھائی مجھ سے بھی ضد کر رہے تھے آپ بھی چلیں، تو مجھے تو شاپنگ کرنی نہیں تھی. تو میں نے سوچا کہ یہ لوگ شاپنگ کریں گے تو کیوں نہ میں زنیرہ ماہم کی اصلیت، اس کا اصلی چہرہ آپ کو ایک بار پھر دکھاؤں. تو ناظرین، جیسے میرا کیمرہ مین آپ کو گھما کے دکھا سکتا ہے کہ میں اس وقت لیبرٹی چوک پہ لاہور پہ کھڑی ہوں، اور زنیرہ ماہم کو چیلنج ہے میرا کہ جو کہہ رہی تھی کہ میں لاہور آئی تو یہ مجھے مار کے بھگا دے گی، اور میں اس کے ہی شہر میں کھڑے ہو کے میں نے لاہور کے لوگوں سے اوپینین لیا، جو کہ سارے کے سارے جو ہیں مہدی کاظمی کے حق میں بات کر رہے تھے، اور سارے کے سارے اس گندی عورت کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور یہاں تک کہہ رہے تھے کہ اس خراب عورت کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے، جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے، جو ہمارے معصوم بچیوں کو ماں باپ کے خلاف اکسا رہی ہے، بغاوت پہ اکسا رہی ہے، اور بچیوں کی زندگی سے کھیل رہی ہے. تو آپ نے وہ چند شاٹ، کیونکہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے فیملی کے بچوں کے ساتھ آئی تھی، انشاءاللہ جہاں جہاں میں بازاروں میں جاؤں گی، مختلف بازاروں سے اور مختلف جگہوں سے لاہور کے آپ کو لوگوں کے اوپینین سنواتی رہوں گی. تو آپ ایسے ہی میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنے اطراف میں بسنے والوں کا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے. اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.